أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم تكن فتنة منذ ذرأ الله ذرية آدم على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا أنذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل امرئ مسلم وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي فَكُلٌّ حَجِيجٌ نَفْسَهُ رواہ ابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس خیر کے بارے میں آگاہی دی، اطلاع دی، اللہ کا ہر وہ پیغام پہنچایا جو آپ کی امت کو راہ راست پر چلانے میں ممد و معاون تھا اور جس کے ذریعے آپ کی امت جنت تک پہنچ سکتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر شر کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ ایسا کوئی شر نہیں، ایسا کوئی فتنہ نہیں، ایسی کوئی برائی نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا۔ فرمایا ما من شیء یقربکم من الجنہ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، الا وقد اخبرتکم بھی، میں نے تمہیں اس کے بارے میں خبر دے دی ہے، بتا دیا ہے۔ وما من شیء یباعدکم، اور کوئی ایسی چیز جو تمہیں جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب لے جانے والی ہے وہ بھی میں نے نہیں چھوڑی، اس کے بارے میں بھی میں نے آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقبل میں آنے والے فتنوں کے بارے میں بھی آگاہی دی، اور ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں بڑی تفصیل سے احادیث کے اندر اپنی امت کو خبردار کیا
نہ صرف یہ کہ خبردار کیا بلکہ اس کی ساری نشانیاں، اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے رکھیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ہمیں کون کون سے فتنوں سے دوچار کر سکتا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ اور مقام بھی بتایا، اور وہ کتنا عرصہ اس زمین میں رہے گا اور وہ کیا کیا فتنے برپا کرے گا یہ بھی بتایا، اور اس فتنے کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں بھی آگاہی دی، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اس فتنے سے بچ کیسے سکتے ہیں، ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس وقت جو معروضی حالات بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے، ملک پاکستان کے، ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، تو اسی تناظر میں دجال کے فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس فتنے کو پہچان کر اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے تیار کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم کسی فتنے کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کریں گے، واقفیت حاصل نہیں کریں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، اور مجھے اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ اور یہ وہ خطرناک فتنہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہو لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض منذ ذرأ اللہ ذریۃ آدم، جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، اس روئے زمین پر اس سے بڑا فتنہ من فتنۃ الدجال اعظم اکبرہ، ایک حدیث میں اکبرہ کے لفظ ہیں، ایک میں اعظم کے لفظ ہیں، اس سے بڑا اور اس سے خطرناک فتنہ امت کے لیے کوئی نہیں رہا۔ اور یہ صرف امت محمد کو نہیں ڈرایا گیا، بلکہ اگلے الفاظ میں اللہ رب العالمین کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اللہ نے جو نبی بھی کائنات میں بھیجا، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، درمیان میں کئی انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ اللہ نے اس فتنے کے بارے میں انبیاء کو آگاہی تو دی کہ یہ آنے والا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ یہ کب آئے گا، کتنے عرصے بعد آئے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اب بات ہم پہ آ کے رک گئی ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مُحَالَةً، لہذا لازماً ہر صورت میں اس نے اسی امت میں خروج کرنا ہے، وہ اسی امت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اِن یخرج وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِكُمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے وہ خروج کر لے، اگر وہ میرے ہوتے ہوتے اس کا ظہور ہو گیا، اس کا خروج ہو گیا، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور اگر میرے بعد آیا وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي فَكُلٌّ حَجِيجٌ نَفْسَهُ، پھر ہر بندے کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ میں نے دجال سے کیسے بچنا ہے، میں نے اپنے آپ کو دجال سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا حلیہ، اس کے فتنے اور اس کا مقام خروج اور اس کا اس زمین میں قیام اور اس فتنے سے بچنے کے ذرائع اور اسباب، ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دجال کو بھول جائیں گے، حتیٰ یذہل الناس عن الدجال، جب دجال آئے گا لوگ دجال کو بھولے ہوں گے، وحتیٰ لا یذکر الائمۃ، یہاں تک کہ جو امام ہوں گے، خطباء ہوں گے، واعظین ہوں گے، وہ ممبروں پہ اس کا تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی کی،
تو دجال وہ خطرناک قسم کا فتنہ ہے جس کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے مہیا کی ہیں کہ ہم پہچان کر اس سے اپنا دفاع کر سکیں، اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ تو سب سے پہلی آگاہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں دیا ہے کہ ڈرایا ہے تھوڑا سا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تشہد کے اندر جب بیٹھتے اور آخری رکعت میں ہوتے تو پھر 4 چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ بلکہ ہمیں بھی حکم دیا تعوذوا باللہ اذا جلس احدکم فی التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد میں بیٹھے فلیتعوذ باللہ من 4، تو ان 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اور یہ دعا پڑھنا بعض اہل علم نے تو لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے تعوذوا فلیتعوذ، اور جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا لازماً یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں اپنی نمازوں کے اندر جب آخری تشہد میں بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو اللہ آپ کو یاد کرنے کی توفیق اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دجال دجل سے نکلا ہے، دجل کا معنی مکر، فریب، چاپلوسی، ملمس سازی، سونے کے لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، دیکھنے والے کو کیا لگے گا، یہ شاید سونا ہے۔ چاندی کا پانی پیتل کے اوپر چڑھا دینا، دیکھنے والے کو کیا لگے، شاید یہ چاندی ہے، دھوکہ بازی۔ تو دجال مبالغے کا صیغہ ہے، عربی زبان میں ایک اسم ہوتا ہے اسے اسم مبالغہ کہتے ہیں۔ دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ مکر و فریب سے کام لینے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون بعدی 30 دجالون کذابون، میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور یہ جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے۔ اور آخر میں کون آئے گا، دجال اکبر، اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح مساحہ سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے۔ ان کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ بیماروں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار شفایاب ہو جاتے تھے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ پیدائشی اندھا اور برس کا مریض اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی تھیں ان پہ بیماروں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو مریض شفایاب ہو جاتا، جس سے ان کا لقب پڑ گیا مسیح، یعنی ہاتھ پھیرنے والا۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک لقب مسیح احادیث میں ہے۔ اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ساح یسوح، گھومنا، سیر و سیاحت کرنا، یہ پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، اور صرف 2 شہر ایسے ہیں جہاں یہ نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ، وہاں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت پہ فرشتے کھڑے کیے ہوئے ان 2 شہروں کی حفاظت پہ، ورنہ یہ 40 دن کا اس کا قیام ہوگا اور یہ پوری روئے زمین کا چکر، ہر شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ فتنہ ہر جگہ پہنچے گا۔ اس لیے سیاحت سے، یعنی سیر و سیاحت سے اگر لیا جائے تو اس معنی میں اس کو مسیح کہا گیا ہے۔ اور ایک دوسرا جو معنی ہے جس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح العین الیمنا، ایک اس کی جو آنکھ ہے وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہوگا، وہ پکے ہوئے انگور کی طرح وہ تھوڑی سی ابری ہوگی، اور اسی لیے اس کو آور بھی کہا جاتا ہے، یعنی کانا۔ تو دجال اس لیے کہا جاتا ہے یہ مکار ہے، یہ فریبی ہے، اور مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، یا یہ پوری زمین کا چکر لگانے والا ہے، اور آور بھی اس کو کانا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔
اور اس کا قد بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قصیر، یہ کوتا قد ہوگا، اس کا قد اتنا لمبا، اس کی عمر بھی بیان فرمائی، شاب، نوجوان ہوگا، بالوں کا حلیہ بیان فرمایا، قطت، اس کے بال سخت گھنگریالے ہوں گے، اور یہ چلے گا تو افحج، یہ پھڈا ہوگا۔ پھڈا اس بندے کو کہتے ہیں جو چلتے ہوئے اپنی ٹانگیں کھولتا ہے اور پاؤں کا اگلا حصہ تھوڑا اندر کو کرتا ہے اور پیچھے والا حصہ جو ایڑیاں ہیں وہ تھوڑی سی باہر کو نکالتا ہے، اور جسیم، بہت مطلب موٹا تازہ ہوگا یہ، اور احمر، سرخ رنگ کا ہوگا یہ، اور مکتوب بین عینیہ کافر، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کاف فارا لکھا ہوگا۔ لیکن اسے پڑھے گا کون؟ یقرأہ کل مؤمن، کل مسلم، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور اسلام ہوگا، کاتب او غیر کاتب، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت سے وہ اس کو پہچان جائے گا، ایمان کی طاقت سے وہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا یہ لفظ پڑھ لے گا، اور یہ نکلے گا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المشرق، مدینہ کی مشرق جو سائڈ بنتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں لفظ ہے خراسان، خراسان کا آپ نے نام لیا، یہ خراسان بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ ایران، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ خراسان کا، حدیث میں اس کو خراسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تمیم داری کی جو حدیث ہے، طویل حدیث، اس میں تو انہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس کا منظر آ کے اللہ کے نبی کو بتایا بھی ہے کہ کیسے کیسے ہم سمندر میں بھٹکتے ہوئے ایک جزیرے پہ پہنچ گئے، اور وہاں جساسہ نام کا ایک جانور تھا، وہ ہمیں ایک بندے کے پاس لے گیا جو زنجیروں میں قید تھا۔ اس کا مطلب وہ موجود ہے، اس وقت دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور اللہ نے اسے کسی جزیرے کے اوپر، سمندری جزیرے کے اوپر قید کر رکھا ہے، اور وہ خراسان کے علاقے سے خروج کرے گا، نکلے گا، اس کا خروج ہونا ہے، اس نے نکلنا ہے، اور وہ زمین میں رہے گا کتنے دن؟ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، وہ 40 دن اس زمین پہ رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس پر صحابی نے سوال کیا کہ جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، اس میں ہم روزے کیسے رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم نے پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں، فقدروا لہو، اندازہ لگانا ہے گھڑیوں سے یا ٹائم ٹیبل سے، جیسے بھی اس وقت آپ اندازہ لگا سکیں، تو اس وقت آپ نے اندازہ لگا کر دن کے حساب سے 24 گھنٹوں کے حساب سے وہ نمازیں پڑھنی ہیں، وہ روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1 سال 2.5 مہینے اگر اس کو جوڑا جائے تو 1 سال 2.5 مہینے اس کا اس روئے زمین پر قیام ہوگا، اور اس عرصے میں وہ پھر پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ اور دجال کن کن فتنوں کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالے گا، مبتلا کرے گا، اللہ اکبر۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع، اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دجال کے پاس موجود ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے، قحط سالی پڑے گی، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، لوگوں کی معاشیات جو ہے وہ خسارے میں چلی جائے گی، لوگ تنگ ہوں گے، معاشی طور پر پریشان ہوں گے، اور پھر 3 سالوں کے بعد اچانک دجال کا جب ظہور ہوگا، اس کا جب خروج ہوگا، تو وہ آئے گا کسی قوم کے پاس، کسی علاقے میں آئے گا، اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، اپنی دعوت دے گا، جو لوگ اس کو مان لیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے، ان کے علاقے میں وہ بارش برسائے گا، وہاں سبزہ اگے گا، پھل اگیں گے، فصلیں اگیں گی، اور وہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اسے ماننے سے انکار کر دیں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ معاشی تنگی کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو وہ ایسے اس کے پیچھے زمین کے خزانے، سونا چاندی یا دیگر خزانے نکل کے چل پڑیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنی وہ جو یعصوب النحل، ان کی جو ملکہ ہوتی ہے جدھر کو اڑ کے جاتی ہے، ساری مکھیاں ادھر کوئی رخ کر لیتی ہیں، سارے زمین کے خزانے، وہ لوگ، وہ اسے نہ ماننے والے، وہ پہلے سے بھی زیادہ معاشی تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا مطلب معاشی حوالے سے فتنہ ہوگا امت مسلمہ کے لیے کہ جو مانیں گے اس کو،
ان کو تو وہ ظاہری طور پر خوشحال کرے گا، ان پر بارشیں برسیں گی، ان کی فصلیں اگے گی، ان کے کھیت لہلائیں گے، اور جو اسے تسلیم کرنے سے ماننے سے انکار کریں گے، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، وہ مزید قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آزمائش مسلمانوں کی دجال کے فتنے سے کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے پاس ایک مصنوعی جنت اور ایک مصنوعی جہنم بھی ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم کی منظر کشی بھی ہوگی، دو نہریں ہوں گی اس کے پاس، اور یہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے اندر ڈالے گا، جنت مصنوعی جنت کی سیریں کروائے گا، اور جو لوگ اس کو نہیں تسلیم کریں گے اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے اس کی جنت میں نہیں جانا، جو وہاں جائے گا وہ آگ میں جھلس جائے گا، اور اس نے جو مصنوعی آگ بنا رکھی ہے نا تم نے اس میں جانا ہے، وہ تمہارے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، وہ تمہارے لیے جنت بن جائے گی۔ دوسرا فتنہ جس کا یہ شکار دجال امت مسلمہ کو کرے گا کہ اس کے پاس ایک مصنوعی قسم کی، اور تیسرا جو شکار اس دجال والے فتنے کا امت مسلمہ بنے گی کہ امت کا کوئی حصہ، زمین کا کوئی ٹکڑا سوائے مکہ اور مدینہ کے اس کے فتنے سے بچ نہیں سکے گا، اور یہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے چلنے کی سپیڈ ایسے ہوگی جیسے بادل ہوا میں اڑ رہے ہیں اور پیچھے سے تیز آندھی آتی ہے اور بادلوں کو تیزی سے اڑا کے لے جاتی ہے نا جی، ایسے یہ زمین میں چکر لگائے گا، ہر جگہ یہ پہنچے گا، ہر جگہ یہ جائے گا، اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، اپنی طرف دعوت دے گا۔ اور چوتھا اس کا جو فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہوگا کہ اس وقت جتنے بھی جن و شیاطین ہوں گے وہ اس کے تابع ہو جائیں گے، جتنے بھی اس وقت جن اور شیاطین ہوں گے وہ دجال کے تابع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دیہاتی بندے کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اعرابی، اے دیہاتی تیرا کیا خیال ہے اگر میں تیرے سامنے تیرے والدین کو زندہ کر کے کھڑا کر دوں جو فوت ہو چکے ہیں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ اب کس بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین سے ملوں؟ کتنا بڑا امتحان ہوگا مومن کے لیے۔ تو وہ جب کہے گا ٹھیک ہے ملاؤ مجھے، کہاں ہیں میرے والدین، تو یہ شیاطین کو حکم دے گا وہ اس کے والد کی شکل میں، وہ اس کی والدہ کی شکل میں اٹھ کے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اس کے حقیقی والد اور والدہ نہیں ہوں گے، یہ شیاطین ہوں گے جو اس کے والد کی شکل، اس کا روپ جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، جن آگ سے بنے نا، جس طرح آگ مختلف شکلیں بدلتی ہے، کبھی پیلی، کبھی لال، کبھی نیلی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہے، شیاطین کو وہ اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، تو وہ اس کے والدین کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے؟ بیٹا تو اس کی پیروی کر، اس کی بات مان۔ یہ تو کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یہ چوتھا فتنہ جس کا امت محمد دجال کے فتنے کا شکار ہوگی۔ اور پانچواں جو فتنہ یہ امت کے سامنے جس کا اظہار کرے گا کہ یہ لوگوں کو قتل کرے گا پھر ان کو زندہ کر کے دکھائے گا، دیکھو یہ زندگی موت بھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مدینہ میں آئے گا اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کے ایک آواز لگائے گا تو مدینہ سے ایک بہترین ایمان والا نوجوان اس کی طرف جائے گا اور جا کے کہے کہ میں جاتا ہوں اس کے پاس، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے، اور جب وہ اس کے سامنے جائے گا اور اس کی وہ ساری علامتیں دیکھے گا، پہچان جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ تو دجال ہے۔ دجال اپنے پیروکاروں، اپنے ساتھیوں سے کہے گا اگر میں اس بندے کو قتل کر دوں اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم پھر بھی میرے بارے میں کوئی شک کرو گے؟ اس کے ساتھی کو نہیں جی ہم تو پہلے بھی شک نہیں کرتے، اور اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو پھر ہم شک نہیں کریں گے۔ وہ اس مومن کو آرا منگوائے گا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، کاٹ دے گا، قتل کر دے گا، اور پھر وہ کہے گا اٹھ کے کھڑا ہو جا، تو وہ مومن، وہ ایمان والا، وہ شاب پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب وہ اٹھے گا تو کیا لفظ بولے گا؟ مجھے تو پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ کذاب دجال ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا، بتلایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اشش کر اٹھیں گے، وہ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جو دجال جن کا اس وقت کے افراد کو، امت کے لوگوں کو اپنا اسیر بنائے گا، اپنا شکار بنائے۔ دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی لوگوں نے مختلف مفروضے کہ لوگ کہتے ہیں جی علماء،
ایک بات پچھلے دنوں چلی جی، کون دجال کے پیروکار ہوں گے جی؟ علماء سب سے پہلے دجال کی پہلے. یہ اکثر یوٹیوبرز اور موٹیویشنل سپیکروں کی زبان سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جناب صاحب وہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے جی؟ علماء ہوں گے. ایسی کوئی حدیث. علم ہی تو انسان کو اس کے پیچھے چلنے سے بچائے گا. علماء کیسے اس کا پیچھا کر سکتے ہیں؟ اس کا پیچھا کرنے والے سب سے پہلے یہودی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اصبہان ایک شہر ہے اور یہ اس وقت ایران میں موجود ہے، وہاں کے 70,000 یہودی علیہم الطیالسہ علیہم التیجان، ان کے اوپر 43 چادریں، یہودی مخصوص ایک چادر لیتے ہیں، تاج پہنتے ہیں، ٹوپیاں ان کی مخصوص ہوتی ہیں، وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور وہ منتظر ہیں، وہ دجال کے منتظر ہیں. اور اسی طرح نصارہ وہ بھی ایک مسیح کے منتظر ہیں، وہ مسیح دجال ہی کے منتظر ہیں، وہ اس کے پیچھے چلیں گے. اس طرح جتنی بھی بت پرست اقوام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، جینی ہیں، مجوسی ہیں، جتنی مشرک اور بت پرست اقوام اس وقت دنیا میں شرک کے اندر لتھڑے ہوئے گرفتار لوگ موجود ہیں، اور جو اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کی شعبدہ بازیاں دیکھ کر اپنے ایمان بدل لیتے ہیں، وہ دیکھو جی فلاں پیر نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ شعبدہ دکھا لیا، فلاں نے یہ کرامت دکھا لی، اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو جب دجال اس طرح کے خلاف عقل کام دکھائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے؟ او دیکھو مردے زندہ کر رہا ہے، او دیکھو میرے ماں باپ کو اس نے کھڑا کر دیا، یہ دیکھو سارے، یہ تو جناب صاحب بگڑیاں بنانے والا ہے. ہم نے اب عصر حاضر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ انسانوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو غوث اعظم بنا لیا، کسی کو داتا بنا لیا، کسی کو کچھ بنا لیا. یہ شرک کے اندر گرفتار جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ سب دجال کے پیروکار ہوں گے. یہ لوگ ہوں گے دجال کے پیروکار. عورتوں، خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے دجال، کیونکہ ان میں بھی دین کی کمی ہوتی ہے، ان میں بھی علم دین چونکہ یہ حاصل نہیں کرتے، دین سے دور رہتی ہیں یہ خواتین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا اور آواز لگائے گا تو تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں جائے گا اور اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن بیٹی کو باندھ کے رکھے گا. کس وجہ سے؟ کہ کہیں یہ دجال کے پیچھے نہ چلی جائے. یہ کیفیت ہوگی، یہ منظر ہوگا اس وقت. تو یہ لوگ ہوں گے دجال کے پیروکار. بچیں گے کون؟ بچنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ، اس سے ہم کیسے بچیں، اور دجال کی اللہ اکبر ہلاکت کیسے ہوگی. فرمایا دجال جب نکلے گا اس وقت وہ پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، اور اسی دوران 3-4 کام اور بھی ہوں گے آگے پیچھے. دجال کے آگے پیچھے 3-4 بڑی نشانیاں، یہ علامات ساعہ میں سے ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج کل کئی لوگ دجال کے خروج کہیں گے دجال تو آنا ہی نہیں، دجال تو ایک شر کے اشارے کا نام ہے، وہ دی یجوج مجوج سے مراد تو فلانی قوم ہے. یہ آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جناب صاحب طرح طرح کی کہانیاں بنا کر چڑھائی ہوئی ہیں، وہ جی یجوج مجوج تو آئی ہوئی ہے، اور دجال تو فلاں امریکہ دجال ہے، یہ کبھی جیو کو دجال بنا دیتے ہیں، اس کی آنکھ دکھا دیتے ہیں. دجال ایک شخصیت کا نام ہے، وہ شر کا اشارہ نہیں ہے. اللہ کے نبی دیکھیں اس کا حلیہ بتا رہے ہیں، وہ ایک شاب ہے، وہ آدمی ہے، وہ نوجوان ہے، اس کے بال اس رنگ کے ہیں، اس کا قد اتنا ہے، وہ چلتا ہے ایسے ہے. تو کیا یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے ایسی جو دجال بن جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے. اور وہ فتنہ جب آئے گا تو وہ پوری روئے زمین پر پھیلے گا اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا، کوئی اس سے نہیں بچ سکے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس شر کا خاتمہ کیسے ہوگا. تو 3-4 کام ہیں جو اوپر نیچے ہوں گے، ان کو ذرا ذہن نشین کر لیں. فرمایا ملاحم، خون ریز جنگیں یہ شروع ہوں گی. ملاحم بڑی بڑی خون ریز جنگیں شروع ہوں گی. انہی جنگوں کے بارے میں فرمایا کہ 100 آدمی جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا 100 آدمی جنگ میں جائیں گے اور ایک پلٹ کے واپس آئے گا، ایک پلٹ کے واپس آئے گا. اتنی خون ریز جنگیں ہوں گی، ان کو ملاحم کہا جاتا ہے. اور انہی جنگوں کے اندر پھر ایک شہر ہے قسطنطینیہ، یہ فتح ہوگا، مسلمان اس کو فتح کریں گے. اور جیسے یہ شہر فتح ہوگا تو خبریں ملیں گی کہ دجال آ گیا. اور قسطنطینیہ کی فتح کے فوراً بعد دجال آئے گا، اور اسی عرصے میں اللہ رب العالمین خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز کی ایک خلافت دوبارہ اس زمین پر
اللہ رب العالمین کے حکم سے قائم ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ایک نامزد خلیفہ جن کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محمد بن عبداللہ، یعنی اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے، اور اس کا لقب کیا ہے؟ مہدی ہے، من عطرتی، وہ میرے خاندان سے ہوگا، اس کا بھی پورا اولیاء اللہ کے نبی۔ آج کل کے لوگ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ فلاں علاقے میں مہدی آ گیا جی، فلاں میں مہدی آ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ اور روافظ کا اور اہل تشیع کا بھی ایک تصور ہے اس بارے میں مہدی کے حوالے میں، ہمارا اہل سنت کا اہل حدیث کا یہ تصور نہیں ہے۔ وہ تو منتظر ہے نا کسی امام غائب کے، جو کسی غار سامرہ کی غار میں چھپا بیٹھا ہے اور وہاں سے آئے گا، اور پھر وہ عجیب و غریب قسم کے کارنامے، اور اس کے پاس اصلی قرآن ہے، وہ مکہ مدینہ پہ چڑھائی کرے گا، اور معاذ اللہ انہوں نے عجیب و غریب سی داستانیں بنا رکھی ہیں۔ ایسا ہمارا تصور نہیں ہے مہدی کے بارے میں۔ مہدی کے بارے میں احادیث جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، زمین جو ظلم سے بھر چکی ہوگی اس میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اللہ کے دین کو دوبارہ پھر سے کھڑا کرے گا، اور اپنی خلافت کا مرکز، اس کی خلافت کا مرکز ملک شام ہوگا، اور پھر اسی عرصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ینزل فیکم عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، اور وہ آئیں گے، اور مہدی کہیں گے آئیں آپ جماعت کروائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ آگے ہوں، آپ امام ہیں، آپ خلیفہ ہیں، تو امامت اور خلافت یہ آپ کا منصب ہے، آپ ہی جماعت کروائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آخری معرکے میں شریک ہوں گے جو دجال کے خلاف لڑا جائے گا، اور اس کا مقام بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بے باب لد، یہ شام آج کل تو سکڑ کر سمٹ کر بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، یہ پوری پٹی جو ہے نا جی، فلسطین، لبنان، اردن اور موجودہ اسرائیل اور موجودہ شام، یہ پورا علاقہ شام ہی کہلاتا ہے۔ یہ مہدی علیہ السلام کی خلافت کا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ مرکز بنے گا۔ یہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہیں باب لد ایک پہاڑ کا نام ہے جو اسرائیل میں موجود ہے، اور وہاں پر یہ آخری معرکہ جو ہے وہ لڑا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دجال وہ قتل ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا دورانیہ بھی آتا ہے کہ وہ تقریباً 7 سال، مہدی کے بارے میں بھی آتا ہے 7 یا 8 سال، اور عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 سال اس روئے زمین پر رہیں گے، اور اس کے دجال کے خاتمے کے فوراً بعد پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ تو یہ اوپر تلے 3-4 نشانیاں، ان کو ذہن نشین رکھیں: قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ آج کل کے لوگوں نے یہ بھی جی یاجوج ماجوج تو آئے پھرتے ہیں، یہ کسی نے چائنا کو یاجوج ماجوج بنا دیا، کسی نے روس کو جو ہے وہ یاجوج ماجوج بنا دیا۔ اللہ اکبر! رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پڑھ لیں سورۃ الکہف اور ذوالقرنین کا واقعہ، کہ وہ ایک دیوار بنا دی گئی ہے، اور اس دیوار کے پیچھے وہ مقید ہیں، اور ہر دن وہ اس میں سوراخ کرتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ان کا سوراخ اتنا کھلا ہو جائے گا کہ وہ اس میں سے پھر من کل حدب ینسلون، باغتے ہوئے نکلیں گے، اور نہروں کی نہریں اور فصلوں کی فصلیں کھا جائیں گے۔ وہ اللہ کا ایک عذاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے، وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کے ایک اللہ فرمائیں گے تم چلے جاؤ بھی، یہ ایسی فوج ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور پھر اللہ ان کا خاتمہ کرے گا، تو پھر عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر زمین پہ اتریں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ اتنا خطرناک فتنہ، اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ یہ فتنہ بھی اور دوسرے فتنوں بھی، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو محترم بھائیو، ہمیں عقیدہ توحید اور ایمان اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوگا، اور علم شرعی حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ علم کے ذریعے ہی آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جاہل انسان ہمیشہ فتنوں کا شکار ہوتا ہے، تو علم انسان کو فتنوں کے پیچھے بھاگنے سے، چلنے سے روکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے بارے میں سنے نا، وہ یہ نہ کہے میں چل کے دیکھتا ہوں یہ کیا ہے، اس سے دور ہٹے، کیونکہ وہ ایسے ایسے شبہات، ایسے ایسے شکوک، ایسے ایسے دلائل دے گا، بندہ اس کے پاس جائے گا اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا الفرار من الفتن، فتنوں سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ فتنوں سے دور رہیں، خاص طور پر دجال کا فتنہ، اس سے دور رہیں۔ اور چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ من حفظ 10 آیات
من اول سورۃ الکہف، جس بندے نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، عصم من فتنۃ الدجال، وہ کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اب یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ رٹا لگا لیں، ٹھیک ہے نا؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، ذرا ان کو پڑھیں تو صحیح، ان کو سمجھیں تو صحیح۔ ان میں لکھا ہوا کیا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں میرے اللہ کی، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب، یہ عظیم قرآن، یہ تمسکوا والی واعتصموا والی کتاب، جس کو مضبوطی سے تھامنے، جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، اس سے جڑنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکے گی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی قصہ کہانی، کوئی خرافات، کوئی خلاف عقل بات، کوئی خلاف فطرت بات اللہ نے لکھی نہیں اس کتاب میں۔ قیمہ، سیدھی کتاب، سیدھے رستے پہ چلانے والی کتاب، لِيُنذِرَ بِهِ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے خوشخبری بن جائے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے اللہ نے بڑے اچھے اچھے اجر تیار کیے ہیں، جنتیں تیار کی ہیں، مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہیں، کبھی ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈرائے جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، کسی نے اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہہ دیا۔ لم يتخذ ولدا لم یلد ولم یولد۔ دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی اسماء و صفات کو، اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ نقشہ بیان فرمایا نا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جان لو وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، وہ تو بے عیب ہے، وہ تو قدوس ہے، وہ تو سبحان الملک القدوس، وہ تو پاک ہے۔ اور تم دجال جو اس وقت موجود ہوں گے وہ دجال کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، اور رب العالمین کو موت سے پہلے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا بندے کو جس قدر زیادہ علم ہوگا، اسی قدر وہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اور وہ جو دعا نماز میں پڑھنے کا پہلے بھی حدیث گزری ہے، ایک طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، ہر نماز میں معمول بنائیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جو جنت اور جہنم اس نے مصنوعی بنا رکھی ہوگی، تو جس کا سامنا اس کی اس جنت اور جہنم سے ہو جائے، فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ، وہ اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے بغیر فتنوں کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور اعمال صالحہ کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الستہ، یہ جو 6 چیزیں بیان فرمائی، بعض روایات میں 10 چیزیں بیان فرمائی، ان کے آنے سے پہلے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ ان میں ایک دجال، ایک دخان، ایک دابت الارض، یہ بڑی بڑی نشانیاں جب آنی ہیں تو جتنا آپ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مگن کریں گے، مصروف کریں گے، اتنا ہی آپ ان فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ عبادت فی الحرج، یہ قتل و غارت گری کا فتنہ، اس میں اگر آپ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں کہ ہجرت ہی نہیں لیا، فرمایا یہ اتنے اجر و ثواب کی بات ہے جیسے کوئی بندہ ہجرت کر کے میری طرف آ جائے۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں۔ اور ان کا خلاصہ یہی ہے محترم بھائیوں کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت، اپنے ایمان کی حفاظت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے والا بنائیں، اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے فتنوں سے دھوکہ مت کھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنا ایمان مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے یہ اشارہ فرمایا، یاد رکھو انا خاتم الانبیاء، انا آخر الامم، انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دجال یکدم ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ پہلے
اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے عالم کے روپ میں آئے گا، عالم سے نبی کے روپ میں آئے گا، اور نبی سے پھر اپنے آپ کو ربوبیت کے منصب پر فائز کرے گا۔ تو ختم نبوت پر ایمان، عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، اس کو سمجھنا اور اس عقیدے کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یہ بھی دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو بھی آگاہ رکھیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی اس کی جزیات اور تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور اس فتنے کے بارے میں گاہے بگاہے مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دیگر فتنوں سے آگاہی کرتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے کیا کر سکیں؟ بچا سکیں۔ اور بچ وہی سکے گا جو ایمان والا ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے جو کفر لکھا ہوگا، فرمایا اس کو مومن پڑھ پائے گا، اس کو کوئی دنیا کا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دنیا دار یا فلاں بڑا یا فلاں پڑھا لکھا، ایمان والا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، اس کے لیے، اس کے فتنے کو پہچاننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عصر حاضر کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔